اگر آپ دنیا کی سب سے پراسرار اور جنگجو قبائل کی فہرست بنائیں تو ایک نام ضرور سامنے آئے گا، پٹھان۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ صدیوں تک تاریخ کے مرکز میں رہنے کے باوجود پٹھانوں کی اپنی تاریخ تقریباً غائب ہے۔ نہ کوئی مکمل تحریری داستان، نہ کوئی واضح آغاز۔ تو سوال یہ ہے، پٹھان اصل میں ہیں کون اور ان کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جن لوگوں نے پٹھانوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے وہ اکثر ایک عجیب سی بات کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے میں ایک عجیب دلکشی ہے، ایک ایسی کشش جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ شاید اس کی وجہ صرف لوگ نہیں بلکہ وہ سرزمین بھی ہے جہاں یہ لوگ صدیوں سے رہتے آئے ہیں۔ یہ سرزمین جسے آج ہم خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے نام سے جانتے ہیں، ایک ایسا خطہ ہے جہاں قدرت اپنی شدت کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں موسم کبھی انتہائی گرم ہو جاتا ہے، پشاور کے میدانوں میں چلنے والی آندھیاں ہر چیز کو دھول میں لپیٹ دیتی ہیں، اور دوسری طرف خیبر اور وزیرستان کی کٹی پٹی پہاڑیاں ایک سخت اور بے رحم منظر پیش کرتی ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، اسی سخت ماحول کے اندر ایک ایسی خوبصورتی بھی چھپی ہوئی ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ منظر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ انسان شدت احساس سے خاموش ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کی آنکھوں میں آنسو تک آ جاتے ہیں۔ یہی بات ایک برطانوی مصنف لارنس ڈنڈس، سیکنڈ مارکویس آف زیٹلینڈ نے بھی لکھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، سرحدی باشندے کی زندگی صعوبتوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن ان پہاڑوں کے لامتناہی سلسلے میں ایک عجیب طاقت موجود ہے جو یہاں آنے والے لوگوں کے اندر غیر معمولی جوش اور جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ جو شخص پہلی بار راولپنڈی سے شمال کی طرف سفر کرے اور درہ مارگلا کو پار کرے، پھر دریائے سندھ پر واقع اٹک کے پل سے گزرے، تو اکثر اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی نئی سرزمین میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر میں داخل ہو رہا ہو۔ لیکن یہاں ایک حیران کن حقیقت بھی ہے۔ انگریزوں کے ساتھ 100 سال سے زیادہ رابطے کے باوجود پٹھان آج بھی دنیا کے لیے بھی اور خود اپنے لیے بھی ایک معمہ ہے۔ پٹھانوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، قصے، کہانیاں، قبائلی روایات اور جنگوں کے بے شمار واقعات۔ ہمیں پٹھان جرنیلوں کے کارنامے بھی ملتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ پٹھان حکمرانوں نے دہلی کی سلطنت تک حاصل کر لی تھی، اور بعد میں ایک طاقتور افغان سلطنت بھی احمد شاہ درانی نے قائم کیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، اتنی بڑی سلطنتوں اور جنگوں کے باوجود پٹھانوں کی مکمل اور مسلسل تاریخ کہیں موجود نہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ شاید جغرافیہ بھی ہے۔ پٹھان صدیوں سے ایک ایسے خطے میں رہتے آئے ہیں جو بر صغیر اور خراسان کے درمیان واقع ہے، یعنی وہ جگہ جہاں تاریخ کی بڑی بڑی تہذیبیں آپس میں ٹکرائی ہیں۔ یونانی آئے، مغل آئے، افغان سلطنتیں آئیں، اور ہر فاتح فوج نے ان پہاڑوں سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن ان سب کے درمیان پٹھان ہمیشہ ایک دربان کی طرح کھڑے رہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اصل سوالات شروع ہوتے ہیں۔ مثلاً افغان اور پٹھان میں اصل فرق کیا ہے؟ ان کی اصل نسل کہاں سے آئی؟ ان کی قبائلی اور سیاسی تنظیمیں کیسی تھیں؟ ان کی زبان، ان کا ادب اور ان کی ریاستیں کیسی تھیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا انہوں نے تاریخ کے واقعات کو صرف دیکھا
या उन्हें बदला भी। आम तौर पर अफ़गान कौम को दो बड़ी शाखों में तकसीम किया जाता है। पहली शाख मगरबी अफ़गान कबाइल, जिनमें मशहूर कबाइल शामिल हैं दुरानी, गिलज़ई। और दूसरी शाख मशरक़ी अफ़गान कबाइल, जिनमें सबसे नुमायां हैं यूसुफ़ज़ई और उनके करीबी कबाइल, जो पेशावर और उसके शुमाली इलाकों में आबाद हैं। लेकिन असल कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, पठानों की असल कहां से आई? क्या वो कदीम आरियाई कबाइल की औलाद है, या इनकी जड़ें किसी और तहजीब में छुपी हुई हैं? इस सवाल का जवाब हम अगले बाब में तलाश करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान असफ खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नई वीडियो में।